أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا. جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الرحمن کی آیتیں ہیں، اور یہ سورۃ الرحمن کا سلسلہ چل رہا ہے. گزشتہ یہ مضمون بیان کیا گیا تھا. اس سورت کی ابتدا ہی ہوئی تھی اللہ کے نام سے، اور وہ اللہ کا جو نام ہے صفاتی ناموں میں سے الرحمن بھی ہے، تو الرحمن سے جو ہے سورت کی ابتدا ہوئی، اور کئی نعمتوں کا تذکرہ بیان کیا گیا تھا. سب سے بڑی نعمت، سب سے اہم نعمت قرآن کا تذکرہ سب سے پہلے آیا. اس کے بعد انسان کی تخلیق کا تذکرہ آیا. یہ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ جو ہے قرآن بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے انسان راہ راست پر قائم رہ سکتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اس کے جسم و جثے کو بنایا، اس کے اعضاء و جوارح کو بنائے. انسان اس پر غور کرے کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اور اسی طریقے سے بولنے کا ملکہ اور سلیقہ اور بولنے کی جو ہے گویائی اللہ رب العزت نے انسان کو سکھلائی اور یہ ان کو عطا فرمایا. اور چاند سورج کے بارے میں تذکرہ آیا تھا، یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جس سے نظام قمری اور جو ہے شمس سے نظام شمسی کا نظام چل رہا ہے. انسان تاریخوں کا پتہ چلاتا ہے. چاند اور سورج کے ذریعے سے دن اور ایام کے جو ہے اس کے بارے میں اس کو علم ہوتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے بہت بڑی نعمت ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے سامنے کیا ہیں سجدہ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کی کیا کرتے ہیں فرما برداری کرتے ہیں. قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر بھی ہے کہ الم تروا ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، کہ جو ہے چاند، سورج اور ستارے اور دیگر جو مخلوقات ہیں یہ سب کے سب جو ہے اللہ کو کیا کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی پوری طور پر فرما برداری کرتے ہیں. آگے اللہ رب العزت جو ہے تذکرہ بیان کر رہے ہیں نعمتوں میں سے آسمان کا. والسماء رفعها ووضع الميزان، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل کو قائم کیا. آسمان کی یہ بلندی کتنی بڑی بلندی ہے. اس بلندی کو کس نے کیا قائم کیا؟ اللہ رب العزت نے جو ہے اس کو بلند کیا ہے، اس کو قائم کیا ہے. ووضع الميزان، پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ میزان عدل کو رکھ دیا، یعنی ترازو کو رکھ دیا، میزان عدل کو قائم کیا. عام طور پر قرآن مجید کے اندر جو ہے آسمان کے ساتھ زمین کا تذکرہ ہوتا ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے زمین کا تذکرہ بعد میں کیا، آسمان کا تذکرہ کیا، اس کے بعد میزان عدل کا تذکرہ کیا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہے آسمان کا جو وجود ہے یہ میزان عدل پر قائم ہے. عدل نہ ہو تو یہ نظام کیا ہو جائے گا درہم برہم ہو جائے گا. فرمایا گیا کہ اللہ نے آسمان کو بلند کیا. آسمان کے اوپر ہم غور و فکر کریں کہ کتنی بڑی بلندی ہے. اور اسی طریقے سے آسمان کو اللہ نے خوبصورت بھی بنایا، اس انداز میں خوبصورت بنایا کہ اس کے اندر چاند، سورج، ستاروں کا جو ہے اللہ رب العزت نے انتظام کیا اور آسمان کو خوبصورت انداز میں کیا کیا بنایا. اور لوگوں کو دیکھنے کے اعتبار سے شام کے وقت دیکھے کہ جو ہے چاند ہے اور اسی طریقے سے جو ہے ستارے ہیں، اور صبح کے وقت دیکھے کہ چمکتا دمکتا ہوا کیا ہے سورج ہے. یہ کیا ہے آسمان کی خوبصورتی ہے. اللہ رب العزت نے آسمان کو خوبصورت بنایا، بلند بنایا.
اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ یہ آسمان کی یہ بلندی بنانے والے، یہ آسمان کو بلند کرنے والے کون ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اسی طریقے سے دنیا میں اگر کوئی اعتبار سے کوئی بلند ہو جائے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اپنے آپ بلند ہو گیا، بلکہ دنیا کے اندر اس کو جو رفعت ملی ہے وہ کس کی طرف سے ملی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ اس کو جو بلندی نصیب ہوئی وہ اللہ کی جانب سے کیا ہے؟ نصیب ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان کا تذکرہ کیا اور میزان عدل کو قائم کیا۔ دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا سورہ حدید کے اندر کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح دلائل دے کر، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی دی اور میزان عدل یعنی عدل کے احکام بھی دیے، تاکہ لوگوں کے درمیان کیا ہو؟ انصاف قائم ہو، لوگ انصاف کے اوپر کیا رہیں؟ قائم رہیں۔ عدل کا معاملہ ہونی چاہیے ہر عمل کے اندر، اور اسی طریقے سے جو ہے میزان، یہ ترازو جو عام طور پر ہمارے پیمانے کہے جاتے ہیں، اور جو ہے ترازو کے ذریعے ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، گویا کہ ترازو بھی آسمان اور زمین کے درمیان ہی میں رہتا ہے۔ جب آدمی اس کو تولتا ہے تو ترازو بھی کیا ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان رہتا ہے۔ اس مناسبت سے جو ہے ترازو کا، میزان کا کیا ہے؟ یہاں پر تذکرہ آیا ہے، مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، کہ سرکشی نہ کرو میزان میں، یعنی تولنے کے معاملے میں سرکشی نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم رکھو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور ڈنڈی نہ مارو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور ڈنڈی نہ مارو، اور جو ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے بطور خاص جو ہے آسمان کی بلندی کا تذکرہ کرنے کے بعد جو بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بعد جو ہے میزان کا تذکرہ کیا، ترازو کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے جو ہے عدل کو قائم کرنے کا کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ اس لیے جو ہے تجارت کرنے والے عام طور پر جو ہے ناپ کے ذریعے کبھی دیتے ہیں اور خریدار لیتے ہیں، تو دینے میں لینے میں جو ہے کمی نہیں کرنی چاہیے، کہ ایسا نہیں ہو کہ ہم تو لے تو پورا رہے ہیں لیکن دے جو رہے ہیں کم کر کے دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے وقت کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے، اور جو ہے وقت کا پیمانہ ہے، اور اسی طریقے سے دوری اور مسافت کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ ایک لمبا سفر ہے، اور اسی طریقے سے اس سفر پر سواری پر سوار ہو کر جائیں تو جو ہے اتنی دوری کا کتنا کرایہ بن سکتا ہے، انصاف کے ساتھ اتنی کرایہ کیا ہے؟ لینی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے وقت کا ایک پیمانہ ہے کہ جو ہے 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرنی ہے تو پورا وقت 8 گھنٹہ کیا ہے؟ دینی چاہیے، یعنی عدل کا کیا ہونا چاہیے؟ معاملہ ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے قرآن مجید کے اندر جو ہے دوسرے مقام پر بھی اللہ نے کہا ہے کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، کہ جو لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ تو کم کر کے دینے پر جو ہے بڑے نقصانات ہیں، اور جو ہے انسان جو ہے ہلاکت کے اندر چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو جو ہے تول کر دے رہا ہو تو ترازو ایسا رہنی چاہیے کہ بالکل جو ہے اس کے اندر پاسنگ وغیرہ نہ ہو، بالکل ترازو برابر میں ہو۔ تھوڑا بھی اگر ہم حرام طریقے سے مال کسی کا لے لیں گے اور جو ہے ڈنڈی مار دیں گے، فرمایا گیا حدیث کے اندر آتا ہے لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ جو جسم حرام مال سے پرورش پائے گا وہ جسم جنت کے اندر جو ہے داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہے میزان عدل کو قائم رکھنی چاہیے، اور جو ہے انصاف کے ساتھ جو ہے وزن کرنی چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے جب حد سے زیادہ نافرمانی کرنے لگی اور جو ہے ناپ تول میں حد سے زیادہ جو ہے کمی کرنے لگی، تو اللہ نے کیا کیا ہے؟ ان کو تباہ کیا ہے، ہلاک کیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے عدل کا معاملہ رکھنی چاہیے، انصاف کے ساتھ جو ہے ترازو کو رکھنی چاہیے، اور جو ہے ناپ تول کے اندر کچھ بھی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اسی نے زمین کو خلقت کے لیے رکھ دیا، اور اسی نے زمین کو خلقت کے لیے رکھ دیا، مخلوق کے لیے زمین کو کیا ہے؟ رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے یہ زمین کو بچھونے کی طرح کیا کر دیا؟ بچھا دیا ہے، اور زمین کو رکھ دیا کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے رکھ دیا ہے، کہ اس زمین سے جو ہے انسان کیا ہے؟ فائدہ اٹھاتا ہے۔ سورہ ملک کے اندر اللہ نے کہا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور، کہ اللہ تو وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے کیا کر دیا؟ نرم کر دیا ہے،
اور اسی طریقے سے تم ان کے راستوں پر چلتے ہو، تم اس میں سے کھاتے ہو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس میں سے کھاؤ جو ہے جو رزق ہے، یعنی زمین کو جو ہے اللہ نے انسانوں کے کیا کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے، زمین کو بچھا دیا ہے، انسان جو ہے زمین کو استعمال کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اور جو ہے اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کے جو ہے مختلف موسم کے اندر جو ہے غلے وغیرہ اس کے اندر جو ہے اگتے ہیں، اور کسان جو ہے کھیتی باڑی کرتا ہے، اور اسی طریقے سے زمین پر انسان درخت اگاتے ہیں، پھل فروٹ کے درخت ہوتے ہیں، انسان پھلوں کو کیا کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، زمین کو اتنا نرم بنایا، کھودنا چاہے تو آرام سے کیا ہے انسان کھود سکتا ہے، بالکل انسان کی جو ہے اللہ نے کیا کیا ہے، زمین کو تابع بنا دیا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی نے، کس نے تابع بنایا، اسی نے زمین کو رکھ دیا ہے مخلوق کے لیے، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں میوے ہیں اور کھجور ہیں خوشے والے، اور کھجور ہیں خوشے والے، یعنی جس پر غلاف ہو۔ تو اس زمین کے اندر جو ہے زمین تابع کر دیا گیا، تو جو ہے زمین کے اندر کیا ہے، درخت پھل فروٹ کے ہیں، تو جو ہے اس کو استعمال انسان کیا کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ اور کھجور کا تذکرہ جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ رحمان کے اندر کیا کہ خوشے والے کھجور، ایسے کھجور درخت جو ہے، کھجور کا درخت لمبا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر جو کھجوریں ہوتی ہیں، تو جو ہے کھجوروں کو اللہ رب العزت نے کتنے اچھے انداز میں محفوظ رکھا ہے کہ جو ہے کوئی جو ہے زہریلی چیز اس کو نہ چھوئے، اور اسی طریقے سے جو ہے اس کے اندر مکھیاں نہ بیٹھے، کتنے اچھے انداز میں ایک باریک جھلی جو ہے کھجوروں کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو گودا ہوتا ہے، اس گودے کے اندر کوئی نقصان نہ پہنچے اور انسان کے استعمال کرنے میں کوئی کراہت نہ ہو۔ کتنے اچھے اور خوبصورت انداز میں جو ہے کھجور کا جو ہے کھجور ہے، اور جو ہے اللہ نے اس کی کیا کی ہے، حفاظت کی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ زمین کے اندر کیا ہے، جو ہے انسان درخت لگاتا ہے، اس سے میوے کھاتا ہے، اور کھجور کے درخت ہیں جو خوشے والے ہیں۔ کھجور یہ صحت کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے۔ فرمایا گیا کہ کمزور قسم کا آدمی اگر کھجور کا استعمال کرے گا تو اس کی کمزوری کیا ہے، دور ہو جاتی ہے۔ فرمایا گیا کہ جب حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا، حضرت مریم کے پیٹ سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو اللہ رب العزت نے مریم کے گود میں جو ہے کھجوروں کے گوشے رکھ دیے، کھجوروں کے گوشے کیا ہے، ان کے گود میں ڈال دیے، تاکہ کھجور کھا کر جو ولادت ہوئی اس کی کمزوری دور ہو جائے۔ کھجور کھا کر کیا ہے، اس کی کمزوری جو ہے ولادت کی جو ہوئی ہے وہ دور ہو جائے۔ تو کھجور کی جو ہے بڑی اہمیت بھی ہے، اس لیے کھجور کا استعمال جو ہے انسان کو رکھنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا والحب ذو العصف والریحان، اور اناج بھوسے والے اور خوشبودار پھل۔ زمین کے اندر کیا ہے، اناج ہوتا ہے جو بھوسے والے، بھوسے والے اناج، جو کو دیکھ لو، گیہوں کو دیکھ لو، دھان کو دیکھ لو، اللہ نے جو ہے زمین کے اندر سے اس کو نکالا۔ جو کے درخت اگر دیکھے ہوں، گیہوں کے درخت دیکھے ہوں، جو اس کا جو پھل ہوتا ہے، جو اصل دانہ ہوتا ہے، کتنا جو ہے پیک رہتا ہے وہ، اور محفوظ رہتا ہے وہ۔ اللہ رب العزت نے کتنے پردوں کے اندر جو ہے اس کو رکھا۔ تو فرمایا گیا کہ اناج بھوسے والے، کہ جو ہے انسان جیسے گیہوں ہو گیا، دھان ہو گیا، اس کو لے کر آیا، تو جو اس کو جب اس کو مشین میں ڈالا جاتا ہے تو دانے الگ نکل آتے ہیں، بھوسے الگ چلے جاتے ہیں۔ تو انسان دانے کو استعمال کرتا ہے، بھوسے جو ہے چوپائے وغیرہ کیا ہے کھاتے ہیں اس کو، اور جو ہے جانور وغیرہ کیا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور انسان بھی جو ہے اس بھوسے کو بعض دفعہ اپنے مفاد کے لیے کیا کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ تو جو اناج جو بھوسے والے ہیں، والریحان، ریحان کا ایک ترجمہ مفسرین نے غذا کے لکھا ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ ریحان کے معنی ہے خوشبودار پھول، کہ انسان ایک عطر کو بنانے کے لیے جو ہے کتنی محنتیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قسم کے جو ہے پھول جو ہے دنیا کے اندر رکھے ہیں، اور جو ہے اس پھول سے انسان کیا ہوتا ہے، جو ہے خوشی حاصل کرتا ہے، اور اس پھول سے جو ہے انسان جو ہے لذت کو محسوس کرتا ہے، اور اس پھول کے ذریعے جو انسان کیا ہے، اطمینان کیا ہوتا ہے، نصیب ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے جو ہے پھول اللہ نے کیا کیے، زمین سے پیدا کیے۔ اسی طریقے سے جو ہے پھل وغیرہ جو ہیں اس کے اوپر انسان کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ کھجور ہو گیا، اس کے اوپر باریک جھلی ہوتی ہے، اس کے اندر جو گودا ہوتا ہے، اس گودے کو جو ہے اللہ رب العزت دھول وغیرہ سے کیا کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ انسان کیلے کو استعمال کرتا ہے، ہمارے کھانوں میں کیلا زیادہ استعمال ہوتا ہے، کھانا کھانے کے بعد کیلا کھاتے ہیں۔
کیلے کے اندر جو گودا ہے اللہ نے کتنے اچھے انداز میں اس کی کیا کی ہے، حفاظت کی ہے. اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے اور جو ہے کیلا کیا ہے پورے طور پر جو ہے اس کے اندر کوئی یہ مکھی وغیرہ نہیں لگا، اور اسی طریقے سے جو ہے اس میں کوئی دھول وغیرہ نہیں گیا، بالکل محفوظ. اور اسی طریقے سے انار کو دیکھ لیں کہ اس کے اوپر چھلکا، پھر اس کے اندر جھلیاں ہیں، پھر انار کے دانے آہستہ آہستہ نکل رہے، بالکل صاف ستھرا. یہ ان پھلوں کے اوپر بھی انسان کو کیا کرنی چاہیے، غور و فکر کر کے اللہ کی حقیقت کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ نے کتنے قسم کے جو ہے پھل اور صاف ستھرے پھل جو ہے انسانوں کے لیے رکھے ہیں. اور اسی طریقے سے سنترے کو دیکھ لیں کہ جو ہے اس کے اندر کا جو گودا ہوتا ہے کتنے اچھے انداز میں اللہ رب العزت نے جو اس گودے کی کیا کی ہے، حفاظت کی ہے. اور انسان صاف ستھرا غذا استعمال کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے انتظام کیا. تو جو ہے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے لیے صاف ستھرا عمل کرے، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرے، اور اللہ کے احکام جو قرآن مجید کے اندر دیے گئے ہیں اور جو شریعت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے احکام کو جو ہے دل سے قبول کرتے ہوئے جو ہے اس کے اوپر پورے چلنے کی کیا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ رب العزت نے جو ہے بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا. قرآن کی نعمت انسان کی جو ہے پیدائش اور جو ہے اس کو بیان کا سکھلانا. چاند سورج کا جو ہے ایک مقررہ وقت ہے، اس کے لیے وہ جو ہے اپنے وقت پر چلتے ہیں، اور جو ہے تنے دار درخت اور بے تنا درخت یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. پھر آسمان کی بلندی کا اللہ رب العزت نے جو ہے یہ بھی اللہ کی کیا بہت بڑی قدرت ہے کہ اللہ نے جو ہے آسمان کو اتنا بلند کیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انصاف کو قائم کرنے کے لیے ترازو دنیا کے اندر رکھا کہ باٹے کے اندر بھی جو ہے کوئی نقص نہیں ہونی چاہیے، بالکل وزن برابر ہونی چاہیے. اس کو کھوٹ کر جو ہے کلو ہے تو اس کو نہ بڑھانا چاہیے نہ اس کو گھٹانا چاہیے، کلو کو کلو ہی رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو ہے پاسنگ وغیرہ ترازو میں نہیں رہنی چاہیے. انصاف کے ساتھ جو ہے تولنے کا حکم دیا کہ جو ہے لیں تو انصاف کے ساتھ لیں، کسی کو دیں تو انصاف کے ساتھ دیں. پھر جو ہے اللہ رب العزت نے زمین کا تذکرہ کیا کہ زمین کو جو ہے لوگوں کے لیے بچھا دیا. جو ہے زمین سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے اندر کھیتی باڑی کرتا ہے، اور اس کے جو ہے دھان گیہوں چاول غلے کو استعمال کرتا ہے، پھل وغیرہ کے درخت لگاتا ہے، پھلوں کو استعمال کرتا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے خوشبودار پھول وغیرہ کے درخت ہوتے ہیں، اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. بہت ساری نعمتوں کا جو ہے تذکرہ آیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی تم پر برس رہی ہیں، کیا تم بھی اب تک ان کو جھٹلاؤ گے؟ ایک نعمت کا تذکرہ سن لیا، اسی نعمت پر سر تسلیم خم کر دو، اسی کے سامنے جھک جاؤ، ایک اللہ کے سامنے کیا ہو جاؤ، جھک جاؤ. لیکن اتنی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو اللہ رب العزت نے جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے جن و انس اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مان لو، اس کو قبول کر لو، ایک اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لو، ایک اللہ کی قدرت کو جو ہے قبول کر لو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے اور صحابہ خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے. جب سورہ رحمان کی تکمیل ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم سے تو افضل جنات تھے، تم سے تو اچھے جنات تھے. کہ جب جنات کے سامنے سورہ رحمان کا تذکرہ آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان کے سامنے پڑھا گیا تو انہوں نے جو ہے اس بات کا اظہار کیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری نعمت کی ناشکری نہیں کرتے ہیں، نہیں جھٹلاتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تیری نعمت برحق ہے اور تمام تعریفیں تیرے لیے. تو فرمایا گیا کہ تم نے جو ہے کچھ بھی نہیں کہا. تو بہرحال صحابہ کو تعلیم دی گئی، اور یہ مستحب ہے کہ جب انسان جو ہے قرآن مجید کے اندر سورہ رحمان کو بطور خاص سنے اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو ہے ہمارے سامنے آئے اور ہم اس کو سنیں تو ہمیں اپنے دل سے یا اپنے الفاظ کے ذریعے جو ہے یہ کہنی چاہیے کہ جو ہے یقیناً جو ہے تیری نعمت برحق ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اس کو جھٹلاتے نہیں ہیں. اے پروردگار، تو ہی تعریف کے لائق ہے اور تو ہی جو ہے حمد کے لائق ہے. تو انسان کو کیا کرنی چاہیے؟ اس جملے کا استحضار رکھنی چاہیے. عربی میں بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو جو ہے اردو زبان کے اندر، ہم اردو والے ہیں تو اردو زبان کے اندر جو ہے اس جملے کا استحضار رکھنا چاہیے، جس کے اندر خطاب ہے انسان سے بھی جنات سے بھی. کہ نعمتوں کے تذکرے کے بعد اس صورت کے اندر صرف جنات اور انسان سے ہی خطاب کیا گیا ہے،
کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو فرما برداروں کی پہچان یہ ہے کہ اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے، ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں، تیری قدرت برحق ہے۔ بس یہیں تک، آگے انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو ہے قرآن مجید سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہے جو نعمتوں کا تذکرہ آیا ہے، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان نعمتوں کے استعمال پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت صحیح طور پر کرنے کی جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سے سچا لگاؤ اور سچا عشق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام۔